सियासत को जिस तरह तुमने भी जिक्र किया है जी यो किस तरह पास सियासत के बिच जनाब अली इस तरह हुआ कि सबसे पहले सूदख्वार तबका ने जम्मू कश्मीर के बिच हमारी गुजर कौम ना शकंजा के बिच कसे हुआ था। इस हद तक कसे हुआ था कि हर इंसान रोए था और नकले मुकानी करे था, हिजरत करे था कि मेरी माल जायदाद वगैरह सब कुछ साहूकार ले गया, कुड़क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो कुछ अपनी गलत रस्म होंगी, कुछ अपनी गुरबत होंगी, कुछ जहालत थी। तो इस तरह के नाल जिस वक्त जम्मू कश्मीर के बिच, उड़ी के बिच, पुंछ के बिच, मुजफ्फराबाद के बिच, कश्मीर के बिच, रजौरी के बिच या हाहाकार मची कि हम लोगों की जमीन ओना पूना दामों के ऊपर नीलाम है। तो उस वक्त हम थे घर था, हम छोटा था, लेकिन सुना था, हमने पता था। तो जनाब चौधरी दीवान अली साहब, चौधरी गुलाम हसन साहब लसानवी और मौलवी मेहरदीन साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब टाटाड़ा और इस तरह का कुछ और अकाबर जड़ा था, ये आप उसके बिच बहस के सोचने लगा कि हम क्या करें। तो चुनाचे मौलवी मेहरदीन साहब ने एक बड़ी लम्बी चौड़ी नज़म बाबा साहब अंदर लिख के दावतनामो एक डाक के बे भेजे चौधरी दीवान अली साहब का मशवरा के नाल कि तुम अपना महलों के बिच ना आराम करो, तम हमारा माल नीलाम में लगा, हमारा मकान कुड़कों में लगा हुआ, आओ इसकी हालत जार न देखो। तो बाबा साहब रजौरी के बिच आया और उस वक्त रियासत में किसी जमात की काय तबलीग नहीं थी, काय तहरीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने इन लोगों ने बशमूल हजरत हाजी नूरान शाह साहब के, वे भी इसके बिच था, उसका फोटो है मेरे को। तो परोड़ी के बिच 20,000 आदमी का मजमू के बिच बगावत की और यह गल कही कि ये सूद दर सूद जिसका हक ये नहीं देता जा सकता। चुनाचे कश्मीर के बिच जड़ा सूदख्वार था, उन्होंने इन लोगों के नाल फौरी इफाम व तफहीम को मसलो किया और अपनी असल रकम उन्होंने कोई मुजरे ली, कोई के हुआ, लेकिन करीब करीब जो बांडीपुर को इलाको, टंगामर्ग, शुपैया वगैरह को इलाको, कंगन को इलाको जड़ो है, इसके बिच फैसला इस तरह हो गया कि किसने कितनों सूद लियो हुए, किस तरह असल रकम बाकी है, के है। तो यो करके कि इस निज़ाम उन लोगों ने मुकामी तौर पर मिटाने की कोशिश की, लेकिन यह सियासत की इब्तिदा थी और इस इब्तिदा में यह चीज़ आई कि हम लोगों पर जुल्म है। तो इसी के दरमियान हम अफवाह सुनो में था, उस वक्त प्रेस नहीं था, रेडियो नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हुआ कि श्रीनगर के बेचो एक मोहल्ला के बेचो एक मुशावरत कमेटी बनी हुई है, तो कोई मास्टर अब्दुल्ला है वो भी उसके बेचो है और भी कुछ आदमी हुए तो वे गल करें। तो चूंकि मास्टर अब्दुल्ला के नाल पीर मकबूल साहब खाना यार वाला जड़ा सिलसिला कादरिया का सजादा नशीन था, वे भी और बाबा साहब और भी इसके नाल बड़ी गहरी दिलचस्पी रखे हुए था। तो इन्हों का आपस के भी बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। तो बड़ी इन्हों की आपस में एक दूजा के नाल एतमाद और मोहब्बत अखुवत थी। तो ये आपस में गल करे हुए था ना, जिस तरह छोटा बच्चा बाप नाल चले जाए, इस तरह हम भी चले जाऊँ तो सुनता रहूँ तो किस मौजू पर गल हुए, के हुए। तो कुछ अरसा के बाद यह तहरीक चली। चुनाचे 13 जुलाई जड़ा शहीद हुआ, उस वाक़या ने कश्मीर का हर इंसान ने झंझोड़ छोड़े और करीब करीब हर इंसान का जहन के बिच बेदारी आई। और उस वक़्त का जड़ा समाज था, जड़ा उस वक़्त का शख्सी राज था, उसके खिलाफ बगावत हुई। बगावत के बिच एक बच्चा उनकी हसीयत के ना अपना ग्राम में हूँ भी बगावत को डंडा लेकर बच्चों ने जमा करके बड़ा शोर गुल करूँ था, कंगन तक आऊँ था और कंगन ते भी बच्चों ने कटनो, इस तरह करनो। इब्तिदा जड़ी है वह शुरू हुई हमारी कौम के ऊपर जड़ो बेजा गलत नाजायज सूदख्वारी को सिलसिला था, यो जुल्म था, उसके खिलाफ और फिर इस तारीख के भी शामिल होना। चुनाचे कुछ अरसा गुजरे तो बड़ा बर्फ का मौसम था, जनवरी थी, तो बड़ी बड़ी बर्फ पई हुई थी। उस वक्त सड़क नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो अचानक खत मिले बाबा साहब ने, एक आदमी लेकर दस्ती आया कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम अहमद, अब्दुल कबीर जेल बाबा और महीउद्दीन करा ये थारे कोल आ जावेंगा और वे थारा रात मेहमान है। और भी इनकी आपस में गलबात हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो
جس وقت انہوں نے یہ گل دیکھی تو یہ مہمان رات بڑی دہری کے نال آیا، بیٹھا، تیاری شہری تھی، 3 دن یہ اتریا، تو 3 دن انہوں نے اس جگہ کے بیچ اپنی کی میٹنگ کی، کاروبار کی گل بات کی، لیکن سیاست کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا وہ میرا دل کے اوپر نقش بست ہو گیا، تو ذہن کے بیچ ایک قسم کی بغاوت پہ گئی، جی بغاوت پہ گئی، تو چنانچہ شیخ صاحب جس وقت چلن لگا تو میرا پتہ نہیں کس حرکات تے کس چیز تے وہ زیادہ خوش ہویا، انہوں نے میں نے کہا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے، جی حالانکہ علاقہ پریزیڈنٹ تنظیم بکائے پوسٹ نہیں، تو ہوں ہوائی آدمی بنا دیتا کہ تم علاقہ پریزیڈنٹ ہے، جس علاقہ میں جاؤں ہوں پریزیڈنٹ ہوں، تو میں اس طرح کم کرنا شروع کیا اس تاریخ کے بیچ نیشنل کانفرنس کے بیچ، اور نیشنل کانفرنس کا کم کرنے کے بیچ 47 تک جتنا رول ادا میاں نظام الدین کا کرنے اس قوم کا طرف سے نیشنل کانفرنس کے نال رہ کے کیو اتنا شاید کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا اس قوم بچ، اس طبقہ بچوں۔ کشمیر کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا خیال کے نال جموں بچ بھی ایسا کسی دوسرا آدمی نے نہیں کیا، میاں چونکہ ہوں جموں کو واقف اس وقت نہیں تو اس کے بعد ہوا، پھر مارا پونچھ آن جان تھو، میری زمین تھی اور میرا رشتہ بھی پونچھ پہ کروایا ہوا تھا، تو پونچھ کے بیچ ایک اور قومی سیاست کی گم گمی دیکھی، تو اس سے دیکھن کے بیچ غالباً 1991 بکرمی کے بیچ ریاست جموں کشمیر کی گجر جاٹ کانفرنس کو پونچھ کا شہر کے بیچ پہلا اجلاس ہوا، جی تو یہ پہلا اجلاس جس وقت ہوا تو اس اجلاس کے بیچ ہوں بھی گیا اپنا بابا صاحب کے نال رانی باغ کے بیچ 3 دن یا کانفرنس ہوئی تھی، اور 3 دن اس کانفرنس کے بیچ قوم کا احساس، قوم کا جذبہ اور قوم نہ سیاسی سطح کے اوپر آنن واسطے ایک منظم طریقہ کے نال جموں کشمیر کا گجراں نے اکٹھا کرن کے واسطے گجر جٹ کانفرنس جڑا کم کریا تھی اس وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لیوندا، اور میرا اس حصہ نہ لین تے میری اس جدوجہد نہ ہر قومی بھائی ہے جڑا وہ بڑا پسند فرمایا تھا۔ چودھری صاحب لسانوی میں نے تربیت دیں تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہوں اتنا اس قوم کا مسئلہ بچ غرق ہو جاؤں تاکہ میں نے اور کچھ بھی نہ ہوئے، وہ اپنے دل کے بھی یہ تڑپ رکھیں تھا۔ رجوری کے بیچ مولوی مہر الدین صاحب ایک قسم کا استاد کی حیثیت کے نال میرا سبق پڑھا میں تھا سیاسی۔ چودھری دیوان علی صاحب جس وقت اپنا سیاسی جذبہ نہ اظہار کرے میں تھا تو تنور بیٹھا ہوئے میرا منہ در دیکھ کے کہیں تھا ہوں ساری نظراں جڑیاں او میاں صاحب تساں پر لگی دیاں اس واسطے کہ بابا جی صاحب نے تساں نو جیب چسائی ہے تو تساں نو سارا کچھ کر گئے تو ہوں تسی خدا دا نام لے کے مرد میدان بن جاؤ، مرد مجاہد بن جاؤ، تو وہ گل میرا دل کے بیچ رہ تھی، اور مظلوم کو ظلم جڑا ہوا تھا اس کو تو میں جدوجہد شروع کی، اپنا علاقہ بچ بھی کی، جموں بچ بھی کی، اوڑی بچ بھی، ہر جگہ جیت ہم گیا، جیت ہمارا روحانی تعلقات تھا اس جگہ کے بھی یہ چیز ہوئی۔ اگرچہ روحانی سلسلہ کا لحاظ کے نال اس کے بیچ میرا بابا صاحب نے کچھ رکاوٹ بھی آئی، لیکن کمال یہ ہے کہ بابا صاحب جس جگہ کے بیچ، کیونکہ بابا جی صاحب کا میرا دادا صاحب کا کل 56 خلیفہ ہوئے ہیں جنہوں نے بیعت کرنے کے بعد خلافت دیتی گئی، یہ حکم دیتا گیا کہ تم بھی بیعت کرو، تم بھی اس سلسلہ کا مشن نہ چلاؤ، تو ان 56 خلیفہ کے بیچ 26 سید ہیں، جی انہوں سیدوں کے بیچ سب سے بڑا حضرت حاجی صاحب انہوں نے پیدل حج کیا تھا، تو اس پیدل حج کرن کا دنوں کے بیچ بابا جی صاحب انہوں نے ظاہری حج نہیں تھو کیا، تو طواف بیت اللہ کے بیچ ایک آدمی اپنے نال ملے، تو ان کو خیال ہوا کہ ہوں طواف سے فارغ ہو کے نہ گل کروں تو وہ آدمی غائب ہو گیا، تو ان کا دل پہ ذرا زیادہ فراق پہ گیا، رات یہ آدمی ملیا تو انہوں نے اپنا پتہ ہوتا سے کہ ہوں کشمیر کا برف پوش پہاڑوں کے بیچوں بابا جی صاحب رنگا متھا کے اوپر ایک زخم تھا، تو انہوں نے اپنی ٹوپی پچھن کر کے تو کہو کہ یہ میری نشانی ہے، تو انہیں اللہ خیر کے نال آنے کو ساری پریشانی چھوڑ دے، تو جس وقت تم اپنا ملک میں پہنچے تو میرے کو آئیے۔ چنانچہ وہ آیا، ات پہنچیا، اور انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے سامنے یہ خواب بیان کی، تو انہوں نے فوراً انہوں نے کشمیر بھیجا، تو وہ کشمیر بابا جی صاحب کو گیا، بیعت ہوا۔ تو یہ بڑا خلیفہ تھا، پہلا خلیفہ تھا بابا جی صاحب کا۔ جی دوسرا خلیفہ پھر ان کا بھائی بھی تھا،
اور ان کا سہرا تے مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب پمروٹ پنچھ والا سرنکوٹ والا جڑا تھا وہ بیت ہوا، اور ان کا بڑا فرزند مولوی ہدایت شاہ صاحب یہ بیت ہوا اور انہوں نے خلافت ملی، انہوں نے شجرہ نقشبندیہ سلسلہ کو مرتب بھی کیا۔ تو پھر یہ لوگ جڑا تھا ان کی اولاد یا یہ جڑا لوگ دوسری برادریاں کا بابا جی صاحب کا مرید تھا، انہوں نے بابا صاحب نے یہ گل کہی کہ حضرت پیر سب کا سنجا میں تم اتنا اس قوم کا معاملہ کے بیچ دلچسپی لے کر دوسروں تے الگ ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں گجر تسلیم کرو، پیچھے میں پیر بناؤ یا نہ بناؤ، جڑا میں گجر نہیں مانتا ہوں اس کو پیر ہی نہیں۔ تو اس حد تک بابا صاحب اگے گیا کہ بابا صاحب نے اس کے بچ مارکا رائی کرنی پئی سلسلہ کے بیچ پئی، اور پھر جس وقت حقیقت نہ سمجھے ہو کہ بابا صاحب کو مشن ظالم کے خلاف ہے، مظلوم کی حمایت کے بیچ، تو ان لوگوں نے بھی بابا صاحب کے نال اپنی طرف سے مدد کی، اور انہوں نے بھی بہت ساریاں گلاں نہ چھوڑیو، اس قوم کی مدد کے واسطے نکلیا۔ تو یہ جدوجہد رہی، تو اس سے بعد 47 آ گیا۔ جس وقت 47 آیا تو 47 کا دنوں کے بیچ نئی حکومت ایمرجنسی گورنمنٹ بنی، پاکستان نے قبائلی بھیجا، کشمیر کا پر حملہ ہوا، ہماری لار تک پہنچیا، گڑ بڑ ہوئی، سارا کچھ ہوا۔ تو اس وقت ملک نہ بچاؤ کے واسطے ہندوستان کے نال جڑو ایک رابطہ قائم کیا شیخ صاحب نے، اس کی روشنی کے بیچ اس نے اجاگر کرنے کے واسطے میں نہ صرف اپنا علاقہ بے کم کیو بلکہ میں جموں کشمیر کے بے کم کیو۔ چنانچہ جس وقت نوشہرہ تے ہندوستان کی فوج پنچھ کی طرف گئیں اور رجوری فتح کی، پھر اس کے بعد وہ کٹے مار وغیرہ تے انگاں تے تھنا تے ہوتا جے کو جو پنچھ کی فوجوں کے نال ملاپ ہوا، تو اس وقت شیخ صاحب کی حکومت کے بے شیخ صاحب نے اپنا 2 منسٹر سردار بت سنگھ اور محی الدین زورا، ہمدانی بھی کہیں تھا زورا بھی نہ کہیں تھا، انہوں نے بھیجو کہ تم ہو تو بساؤ کا سلسلہ جڑو اس نے دیکھو۔ تو یہ نوشہرے پہنچیا تو یہ اگے نہیں جا سکیا، حالات نے انہوں نے نہیں جان دیتا۔ تو شیخ صاحب نے بابا صاحب نے بلایا اور میں نے بلایا تو بلا کے کہو کہ یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ چنانچہ میں اس ذمہ داری نہ قبول کیا اور منہ پیر پنجال کے رستے پنچھ کے بے پہنچے۔ زبردست قسم کی میں مشکلات دیکھی، وہ مشکلات اتنی میں دیکھی اس وقت جنہیں پھر میں نے آج تک نہیں آئی، لیکن میں پنچھ اور رجوری کے بیچ لوگ بسایا، اور ہزاروں کی تعداد کے بیچ جڑا لوگ راولپنڈی تک پہنچ گیا تھا انہوں نے واپس آنے۔ یہ میرا مشن رہا، اور شکر الحمدللہ کہ ہوں اس مشن کے بیچ 2 گل کے بیچ سرخرو رہا۔ ایک جڑا میرے ہاتھ آیا اور میں جس نے بچاؤں کی کوشش کی، اس پر کوئی ظلم نہیں ہو سکے، وہ کسی طرح لٹے نہیں جا سکے، اس کی جائیداد جڑی تھی کافی اس نے مڑ کے واپس ملی۔ اور بکروال لوگ جڑا اس وقت ریاست جموں کشمیر کے بیچ آباد ہیں، ان سب کی واپسی کو اور ان سب کی خدمت کو ہر بارڈر کے اوپر میں کیو۔ میرا اس وقت جس وقت وہ حالات ہوا، اس وقت ہندوستان کی فوجوں نے بڑی ہمدردی کے نال میں نے مدد کی، اور اس مدد کا کامیاب ہونے کے نال میں بہت سارا بکروال لوگ ہزاروں کی تعداد کے بیچ واپس آنے ہیں، سب کچھ ہوا، پنچھ رجوری آباد ہوئی۔ الحمدللہ خدا اس نے آج بھی سرسبز شاداب رکھے، ہر مصیبت بچاوے۔ آمین۔ حضرت ادب کا لحاظ کے نال تمہیں بڑا شوق ہے، اور گل کرنا تھارے نال کہ بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ کا کلام کے واسطے لوگ ترسیں، تو اس زمن میں اتنی سخت چیز نہ تم نے انشاءاللہ ہاتھ میں لیو، اور یا ایک گل بھی کی ہے، لیکن یہ شاعرانہ شوق، ادب کو شوق، یہ کس طرح آئے اور کب تو ہوئے؟ میری آنکھ کھلی ہیں تو میں ادب کی اور تہذیب کی مجلسیں جڑی انہوں کے بیچ اپنا بچپن گزارے ہو۔ اس طرح کے حضرت بابا جی صاحب اسرار کبیری اور ملفوظات 2 کتابوں کا مصنف ہیں جی، اور وہ اتنی بڑی تصوف کی کتاب ہیں، اتنا ان کے بیچ تصوف اور روحانیت اور شریعت نہ رکھے ہوئے جس کے بیچ شاید اس وقت اس طرح کا کسی مصنف کی کتاب ملنی مشکل ہے۔ تو وہ مجلس جڑیوں میں تھیں، ان کے بیچ جڑیوں کتاب پڑھی جائیں تھیں، انہوں کتابوں کے بیچ
جڑا لوگ زیارت کے پر آن جان والا لوگ میں تھا انہوں کا نعت پڑھنا، انہوں کا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والوں کی سیف الملوک نہ پڑھنا، اور اسی طرح اور کتاب جڑی پنجابی شاعراء کی تھیں انہوں کو تو خصوصاً نعت جڑی تھیں وہ، تو اس کے بعد علامہ اقبال کی کتاب بانگے درا، جی یہ کچھ ایسی چیز تھیں جڑی بڑی زیر مطالعہ رہی تھیں اور انہوں کے نال دلچسپی رہ تھی۔ تو مجلسوں کے بچ بھی ان موضوع کے اوپر، تفسیر کے اوپر، حدیث کے اوپر گل ہوئی تھی۔ دراصل عرض ہے جناب منشی صاحب کہ ایک وقت ہمارا بچپن کے بچ جس پہ ہم پڑھا تھا ایسا بھی گزرا تھا کہ اس وقت صوبہ سرحد تے لیک ہے، دلی تے لیک ہے، جموں کشمیر کا 2 مہینہ 3 مہینہ کے بچ بڑا بڑا شعراء اور علماء جڑا ہیں یہ وانگت جائیں تھا اور وانگت یہ رہ میں تھا۔ تو وانگت یہ جس وقت جائیں تھا یہ رہ تھا تو ان کی علمی، ادبی اور سیاسی بحث جڑی ہوئی تھی ان میں ہماری ڈیوٹی ہوئی تھی جس کے وچ میں نا بڑی دلچسپی ہوئی تھی اور بڑا ان چیزوں کو دل دادا تھا تو اتنا سنتا رہوں تھا، سمجھتا رہوں تھا۔